مورخین مستند ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا خیال یہ، اب ایک مورخ لکھتا ہے میرا خیال یہ پالان شتر اس لیے اتروا لیے کہ جو بیان ہونے والا تھا اس کو آدھے سے سن کر کہیں سب بھاگ نہ جائیں، تو بغیر پالان کے تو بھاگ ہی نہیں سکتے تھے، سب کے پالان تو اتروا لیے۔ اس کے بعد دوسری پھر فکر اس نے دی، اس نے کہا دھوپ بہت تیز تھی، کڑکتی ہوئی دھوپ میں جلتی ریت پہ سب کو روکا، سایہ وہاں تھا نہیں، درخت وہاں تھا نہیں، یہ عالم تھا گرمی کا کہ لوگوں نے اپنے امامے اتار کے پیروں میں باندھ لیے تھے، پیر جل رہے تھے، پیروں میں شعلے لگ رہے تھے، مٹی سے اتنی آگ سی نکل رہی تھی، تو سورج نصف النہار پہ بالکل سر پہ چمک رہا تھا۔ تو تین چیزیں ایسی رکھیں کہ ولایت علی کوئی بھول نہ سکے، ایک دھوپ کی شدت، دوسرے گرمی کی حدت، اور تیسرے منبر کی جدت۔ یہ تو یاد رہے گا، یہ دھوپ یاد رہے گی، یہ گرمی یاد رہے گی، یہ منبر کا بننا یاد رہے گا۔ اور پھر آیت نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، الیوم کہہ کر بتا دیا، ایک دن یہ آیا۔ اب جب قرآن میں تم پڑھو گے الیوم، یہ دن کس دن آیا تھا، تو کسی دن تو آیا تھا، اس کو تلاش کرو گے یہ دن کون سا ہے جو آیا تھا جس دن دین کامل ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپنی حکمت سے سب کو گھیر لیا اور عقیدہ اتنا پکا کر دیا، اب اس پر بھی کوئی چھوڑ دے۔ دیکھیں جب رسول اللہ نے کہہ دیا خطبے میں، اور اللہ نے آیت میں کہہ دیا کہ ولایت علی رکھو عقیدہ، جہاں تمہارے خلاف شر ہوگا اس کا دفاع کرنے والا میں ہوں۔ آپ صدیوں میں تلاش کر لیجئے، جب بھی ولایت علی کے خلاف شر ہوا اللہ نے اس کو ایسے دبایا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ اطمینان سے یہ عقیدہ رکھیں، پکا عقیدہ رکھیں، شر والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، آیت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ مجمع کو پکارا، ایسا سناٹا تھا، کائنات رک گئی تھی، آفتاب اپنی جگہ رکا ہوا تھا، ذرے ذرے رکے ہوئے تھے، شاخیں ہل نہیں رہی تھی، پرندے جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے تھے، وہ اپنی گردن بھی نہیں ہلا، کائنات ساکت ہو گئی، کائنات ساکت ہو گئی تھی۔ وہ وقت ہوتا ہے، وہ وقت اللہ نے چنا تھا کہ جب آفتاب برج شرف میں آتا ہے، جیسے ہی برج شرف میں آیا نصف النہار پر، یعنی نہ ادھر جھکا تھا آفتاب نہ ادھر جھکا تھا، کمال پر تھا، اس لیے کہ تکمیل ہو رہی تھی، دین کامل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے آفتاب کو بھی کامل جگہ پر رکھا کہ آفتاب زوال میں نہ ہو اور برج شرف میں ہو۔ اب اس کو اگر آپ کو آزمانا ہے، اس ساتھ کو آزمانا ہے، تو جب غدیر آئے یا نوروز آئے تو ایک تسلی میں پانی بھر لیں، اس میں گلاب کا پھول ڈال لیں۔ گلاب کے پھول کی عادت ہے کہ وہ پانی پہ تیرتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی چلتے چلتے رک جائے سمجھ جائیے وہ وقت آ گیا جب آفتاب برج شرف میں آیا تھا، اور جب رسول اللہ نے یہ جملہ کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا، کائنات نے ساکت ہو کر یہ سنا تھا، کسی طرف کوئی مخلوق مخاطب نہیں تھی، ملائکہ بھی سن لے۔ پر اے مسلمانوں کہ جبریل بار بار میرے پاس یہ حکم پروردگار لے کر نازل ہوئے کہ میں اسی مقام پر ٹھہر کر ہر سفید و سیاہ کو یہ پیغام دے دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، وسیع، جانشین اور میرے بعد امام ہیں، ان کی منزل میرے لیے ویسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، وہ اللہ اور رسول کے بعد تمہارے حاکم ہیں۔ صاف صاف کہا کہ حاکم بنا رہا ہوں، علی کو حاکم بنا رہا ہوں، وہ تمہارے حاکم ہیں، اور اس کا اعلان خدا نے اپنی کتاب میں کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کے بعد علی ہی حاکم بنے، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ ذات علی۔ علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی، سرکار فرما رہے علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، اور ہر حال میں رضا الہی کے طلبگار ہیں۔
میں نے جبرائیل کے ذریعے یہ گزارش کی کہ اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معذور رکھا جائے۔ اپنی بات پیغمبر نے کھل کے بتا دی کہ میں نے اللہ سے یہ کہا تھا، جبریل سے میں نے کہا تھا کہ مجھے معذور رکھا جائے۔ آگے سنیے، پیغمبر فرماتے ہیں میں نے جبریل سے کہا مجھے معذور رکھا جائے، اس لیے کیوں رکھا جائے معذور؟ کیوں بار بار رسول اللہ کہہ رہے تھے نہیں مجھے معذور رکھا جائے؟ پیغمبر جو وہی آئی اور پہنچائی، آئی اور پہنچائی۔ یہ کیسی وحی تھی کہ جس پہ پیغمبر رک رہے تھے اور خود اقرار کر رہے ہیں پیغمبر کہ میں رک رہا تھا؟ وہ وجہ تو سن لیجئے، وہ وجہ کیا تھی؟ میں نے جبریل سے کہا کہ میرے اللہ سے کہو کہ اس پیغام کو پہنچانے میں مجھے معذور رکھا جائے، اس لیے کہ متقین کی قلت ہے اور منافقین کی کثرت ہے۔ کہ میں نے جبریل سے کہا فساد کرنے والے، بدعمل اور اسلام کا مذاق اڑانے والے منافقین کی مکاری کا خطرہ ہے، مکاری کا خطرہ ہے۔ ولایت علی کے مقابل مکاری آتی ہے، مکاری سے جیتنا مشکل ہے۔ اب یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، اب یہ کر دیا، وہ کر دیا، اب ایسے کہہ دیا، اب ایسے کہہ دیا، تم نے یہ کہا تھا، ہم نے یہ کہہ دیا، ہم نے یہ اس لیے کیا تھا تو تم نے یہ کر دیا، تو یعنی ولایت علی بھول جاؤ، بحث میں پڑ جاؤ۔ سرکار کہہ رہے ہیں ایسے لوگ زیادہ ہیں اور ان سے مجھے خطرہ ہے جن کے بارے میں خدا نے پھر مجھے صاف کہہ دیا کہ یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو زبان سے کچھ کہے اور دل میں کچھ ہو۔ فرماتے ہیں حضور اور یہ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، منافقت کرنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑی سزا ہے اس کی، حالانکہ پیش پروردگار یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان لوگوں نے بارہا سرکار کا یہ جملہ مصائب ہیں اور قیامت کے مصائب ہیں۔ فرماتے ہیں سرکار کہ ان منافقین نے بارہا مجھے اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک کہ مجھے کان کہنے لگے۔ میرا نام رکھ دیا کان۔ قرآن میں آیت آئی، اللہ نے کہا یہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے پاس رہتے ہیں، یہ آپ کو کان کہتے ہیں، آپ کا نام کان رکھا۔ واضح کر دوں گا کہ یہ کان کیا ہے، کسی کا نام کان رکھا جاتا ہے؟ سرکار کا نام کان رکھ دیا اور اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا کہ انہوں نے آپ کا نام کان رکھا، اور غدیر کے خطبے میں سرکار کو کہنا پڑا کہ میرا نام کان رکھ دیا۔ پتہ ہے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جب علی آئے تو رسول اللہ کے کان میں بات کی تو سب کہتے تھے سنتے ہی نہیں کسی کی، کان میں ہر وقت علی کا دہن ہوتا ہے، ان کا کان ہوتا ہے، علی کی باتیں سنتے رہتے ہیں، یہ تو کان ہی کان ہے، علی کہتے رہیں اور بلکہ سنتے رہیں، یہ کان ہے۔ یہ قرآن کی آیت، پیغمبر کا نام رکھا، علی اور نبی کی محبتوں میں رسول کے ساتھ یہ بے ادبی کہ یہ کان ہے، اللہ نے چھپایا نہیں، آیت رکھ دی۔ اور غدیر میں رسول نے نہیں چھپایا کہ ان لوگوں نے میرا نام کان رکھا ہے۔ اتنے اداس ہو گئے آپ لوگ، اداس کیوں ہو گئے؟ رسول اللہ کے مسائل پہ کہ ہاں ایسے بھی لوگ، ہم لوگوں کو تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہے، رسول کو بھی کہتے تھے۔ یہی تو افسوس ہو رہا ہے نا آپ کو، افسوس کی بات ہے، امت کے لیے افسوس کی بات ہے۔ چھپا لیتا اللہ تو آج اتنے افسوس میں آپ نہ بیٹھے، خوش ہوتے کہ خود میں غدیر سن رہے ہیں، لیکن ایک دم آپ اداس ہو گئے۔ اسی اداسی کے لیے تو اللہ نے یہ قرآن میں آیت رکھی کہ بیٹھ کے سوچو تو کہ اگر تم پر مصیبت ولایت علی پہ آ جائے تو گھبرانا نہیں، نبی تک کو کہا گیا ہے تو تمہیں کہا گیا تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ۔ بڑی تفسیر قرآن میں سب نے لکھا ہے کہ اللہ نے کہا ستارے کے اترنے کی قسم ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول علی کی محبت میں گمراہ ہو گئے، تب یہ سورہ اترا، اور پھر اللہ نے کہا ما ضل صاحبکم، تمہارا صاحب گمراہ نہیں ہوا۔ مدینے میں کہا جا رہا ہے، یہ مکے کی بات نہیں ہے،
مدینے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ علی کی محبت میں گمراہ ہو گئے. ارے جب رسول اللہ سے امت نے کہا کہ علی کی محبت میں گمراہ ہو گئے تو اگر تم کو نصیری اور غالی کہا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے صاحب کسے کہتے ہیں؟ صاحب کسے کہتے ہیں؟ صاحب مالک ہوتا ہے اور جو گرد ہوتے ہیں انہیں اصحاب کہتے ہیں. صاحب سے اصحاب بنا ہے. صاحب نہ ہوگا تو اصحاب نہ ہوں گے. آپ ہوں گے تو آپ کے دوست ہوں گے, آپ ہوں گے تو حلقہ نشین ہوں گے. مرکز آپ ہیں, اسی لیے شمع محفل کہتے ہیں. محفل ہے تو مشاعرہ ہے. سرکار تو چراغ سراج منیر ہے, روشنی پھیل رہی, لوگ ان کے گرد. کہا تمہارا صاحب, تمہارا مالک نہیں, ہمارے کہنے سے علی کے فضائل وہ بیان کرتا ہے, وہ خود نہیں بیان کرتا, اور تم اسے حسد کر رہے ہو. فرماتے ہیں یہ مجھے کان کہنے لگے ہیں اور ان کا خیال تھا کہ میں ایسا ہی ہوں. اسی لیے خدا نے آیت نازل کی کہ جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو فقط کان ہیں. میں نے آیت کا ذکر کیا تھا, آیت بھی آ گئی. پیغمبر خود یہ آیت سنا رہے کہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کہا جا رہا ہے, تو پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر ایسا ہے تو تمہارے حق میں یہی خیر ہے, ورنہ میں چاہوں, ہائے ہائے, ابھی تو تمہارے لیے خیر ہے, ورنہ میں چاہوں تو ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں. میں چاہوں تو ایک ایک کا نام بتا سکتا ہوں اور اس کی طرف اشارہ بھی کر سکتا ہوں اور لوگوں کے لیے نشاندہی بھی کر سکتا ہوں, لیکن میں ان معاملات میں کرم اور بزرگی کے ساتھ کام لیتا ہوں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مرضی خدا یہی ہے کہ میں اس حکم کی تبلیغ کر دوں. لہذا لوگوں ہوشیار ہو کہ اللہ نے علی کو تمہارا والی اور امام بنا دیا ہے. دعوت ذوالشیرہ میں رسول اللہ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. کون سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لائے گا اور اقرار کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ علی کھڑے ہوئے, ابھی بچے تھے, انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. سب سے پہلے کائنات میں اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول کہنے والا علی ہے. اب سنت یہ بنی کہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے علی نے کہا تو یہ سنت علی ہے. علی سے سن کر کائنات نے کہا محمد رسول اللہ. پوری امت سنت علی پہ عمل کر رہی ہے. تمام امت کے فرقے محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں علی سے سن کر, تو علی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں نا. رسول نے غدیر میں کہا علی ولی اللہ, رسول کی سنت پہ کوئی عمل نہیں کر, علی کی سنت چل رہی ہے.